ہم دیش کو ہی بھیجیں گے، ہم ریلوے کو بھیجیں گے، ہم ایئرپورٹ کو بھیجیں گے، دیش کو وہ سب جھوٹ تھا. یہ ساری پلاننگ ان کی فیل ہوئی، یہ سب جھوٹ تھا. ان کو دراصل میں کچھ کرنا کچھ اور تھا، گئے کہیں اور، راستہ یہ بٹک گئے. دیکھنے والے سامعین کو کشمیر ایون نیوز کا سلام. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پرائم ٹائم وتھ ساگر گلزار. آج پرائم ٹائم کے شمارے میں جو مہمانی خصوصی ہے آپ ہے امبیدکر سماج وادی پارٹی کے اسٹیٹ پریزیڈنٹ برائے جموں اینڈ کشمیر. آپ ہے مسٹر فیاض احمد بٹ صاحب. فیاض احمد بٹ صاحب آپ کا پروگرام میں خیر مقدم ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فیاض صاحب، یہ جو سماج وادی، یہ جو امبیدکر سماج پارٹی جو ہے، یہ کشمیر میں اس کا گٹھن کب ہوا ہے؟ بس ہوا تو پہلے ہی بھی تھا، لیکن ان نے یہ چلایا نہیں. پھر اس کے بعد 2021 میں اس کا شروعات ہم ہی کر رہے. تو آپ اسٹیٹ پریزیڈنٹ کب بنے سر؟ 2021 میں. تو فیاض صاحب، چونکہ انفارمیشن کے مطابق آپ نے پوری زندگی جو جوانی کا دور تھا وہ آپ نے نیشنل کانفرنس میں گزارا ہے. جی یہ بات صحیح ہے. تو نیشنل کانفرنس میں آپ کب تک تھے اور کن وجوہات پہ آپ نے نیشنل کانفرنس کو لیفٹ کیا؟ 2015 تک ہم لگ بھگ سمجھو 2012 سے ہم نیشنل کانفرنس سے پیچھے ہٹ گئے. وجہ کیا رہی کہ آپ نے نیشنل کانفرنس کو چھوڑ دیا؟ نیشنل کانفرنس کی کچھ وجوہات رہے تھے جو ہم برداشت نہیں کر پائے، جبکہ ہم نے بولا تھا ان کو کانگریس اور این سی حکومت نہیں کرے گی، اگر کرے گی تو این سی کرے گی. تو یہی وجہ رہی کہ آپ نے پارٹی چھوڑ دی؟ جی ہماری وجہ تو وہی تھی. اس کے بعد ہمیں انفارمیشن کے مطابق آپ نے بی جے پی کا دامن تھاما تھا اور آپ ایک بہت بڑے پوسٹ پہ کو انٹرٹین کر رہے تھے. کیا وجہ رہی کہ آپ نے ایشیا کی سب سے بڑی پارٹی کو چھوڑا؟ جی اس میں بھی ہمیں اٹل بہاری واجپئی کا وہ خیال آیا تھا. اٹل بہاری واجپئی سنسیئرلی کچھ کرنے والے ہیں، جو سمویدھان سے چلنے والے ہیں، جس نے کہا تھا ہم دوست بدل سکتے پڑوس نہیں بدل سکتے. اس لیے ہم نے اس کا دامن تھاما تھا. ہم نے سوچا بی جے پی کوئی اچھی سی پارٹی ہے تو یہ کچھ نہ کچھ کشمیریوں کے لیے کرے گی. تو پھر کیا وجہ رہی کہ آپ نے کیوں چھوڑا؟ ہماری وجہ یہ رہی کہ اس کے بعد ہم جب اس پارٹی میں جڑ چکے تھے، اٹل بہاری واجپئی نہیں رہے تو وہاں پر تانائی شاہی ہم نے دیکھی اور کچھ نہیں دیکھا. تو فیاض صاحب، امبیدکر سماج پارٹی، جی یہاں پر بہت ساری تنظیمیں تھیں، جیسے پیپلز کانفرنس تھی، پی ڈی پی، کانگریس تھی یا باقی پارٹیاں تھیں. ان سب کو چھوڑ کر آپ نے امبیدکر سماج پارٹی کو کیوں چنا؟ امبیدکر سماج پارٹی کو ہم نے اس لیے سنا، امبیدکر سماج پارٹی کا ایک سمویدھان تھا جو پہلے سے ورلڈ میں مشہور ہے کہ سب کا رہنا سہنا جو بھارت میں ہے، لیکن اس سمویدھان کے ساتھ ہم جڑے تھے اور ہم پہلے بھی اس سمویدھان کو عزت کرتے تھے، چاہے این سی میں تھے ہم، چاہے اور پارٹی میں تھے، لیکن سمویدھان کا عزت ہم کرتے ہیں. 2018 سے پتہ نہیں کون سے لوگ آ گئے جن نے سمویدھان کو توڑنے کی کوشش کی. بات کریں گے آرٹیکل 370 پہ. جب سے ایبروگیشن ہوئی ہے آرٹیکل 370 اور 35A کی، تو آپ کی نظر میں یہ سینٹر کا فیصلہ درست تھا یا غلط؟ غلط ہے سر. اگر اگر غلط تھا تو آپ ہمارے سامعین کو بتائیں گے کہ کیا وجہ رہی؟ غلط تو یہی ہے کہ تاناشاہی ہوئی تھی اس پر 370 اور 35 سے. ان کو خالی الیکشن کے لیے یہ کرنا تھا اور کوئی مفاد کے لیے نہیں کرنا تھا جو انڈیا گورنمنٹ کو ضرورت تھا یا انڈیا کے عوام کو ضرورت. اس سے انڈیا کا عوام بھی اور کشمیر کا عوام بھی پیسا گیا. خالی ان کو تاناشاہی تھی ہماری اقتدار کی اور کچھ نہیں تھا. تو فیاض صاحب، حکومت کے بڑے دعوے تھے کہ یہاں پر امن ہوگا، ترقی ہوگی، 50,000 نوکریاں آئیں گی، ڈیولپمنٹ ہوگا. تو آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہو؟ وہ سب جھوٹ تھا. یہ ساری پلاننگ ان کی فیل ہوئی، یہ سب جھوٹ تھا. ان کو دراصل میں کچھ کرنا کچھ اور تھا، گئے کہیں اور، راستہ یہ بٹک گئے. تو امبیدکر سماج وادی پارٹی کا مینیفیسٹو کیا ہے؟ انشاءاللہ قانون کے ساتھ چلنا،
قانون کا جس قانون کے ساتھ ہمیں عزت ملتا ہے اسی قانون کے ساتھ ہمارے سمویدھان میں جو جو ادھیکار ہوگے لوگوں کے وہ ان کو ملنے چاہیے. یہ تو سبھی بولتے ہیں. ڈیولپمنٹ کے حوالے سے کوئی خاص پروگرام امبیڈکر سماجوادی پارٹی نے؟ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے تو کرنا ہے. جب تک ڈیولپمنٹ نہیں کرے گے تو دیش کیسا چلے گا؟ دیش تو چلے گا ڈیولپمنٹ کرنے سے. دیش تو اس سے نہیں چلے گا. ہم دیش کو ہی بھیجیں گے, ہم ریلوے کو بھیجیں گے, ہم ایئرپورٹ کو بھیجیں گے. آپ کا اشارہ بی جے پی کی طرف ہے؟ نہیں, بی جے پی کی طرف ہو رہا ہے اور کوئی پارٹی ہو. آج کل بی جے پی ہے, بی جے پی نے کچھ چیزوں پر ستیاناش کر دیا اور کل کو اور پارٹی آئے گی وہ اس سے بھی بڑھیا ستیاناش کرے گی. جب ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا ان کو پوچھنے والا کون ہوگا پھر؟ تو آپ کی یہ جو پارٹی ہے امبیڈکر سماج پارٹی, تو ان کا مینیفیسٹو یہ ہے جو آپ نے بتا دیا ہمیں. ان کا ارادہ یہ ہے کہ وہ الیکشن لڑیں گے انشاءاللہ. کتنے سیٹوں پر الیکشن؟ ہاں, پورے جتنے بھی سیٹیں آئے گی اتنے سیٹوں پر آل اوور انڈیا میں ہم لڑیں گے. کشمیر میں جموں کشمیر کی بات کروں گا, جموں کشمیر یونین ٹیریٹری کی بات کروں گا. یہاں پر لگ بھگ 87 سیٹس ہے. تو آپ کا ارادہ ہے 87 سیٹس پر لڑنے کا؟ 87 پر ہم اپنے بندے اتاریں گے. الیکشن سے حوالے سے آپ کی کتنی تیاریاں ہیں؟ انشاءاللہ تعالیٰ تیاریاں تو ہر ایک پارٹی کا اپنی اپنی جگہ. میں سینہ تان کے بولوں گا میں نے سب کچھ تیاری کر دی, لیکن تیاریاں کسی کی نہیں ہوتی. ابھی بھی آپ نے حال ہی میں 4 الیکشن دیکھے. یہاں پر ہوا کیا؟ اگر گراؤنڈ لیول پر آپ ہی کو ہم بتائیں گے سر ان 4 الیکشن سے ہوا کیا, غریب کے پیسوں کو تہس نہس کر دیا گیا جبکہ اس کا پروگرس کچھ نہیں نکلا. فیاض صاحب, آج چونکہ یہاں پر پریزیڈنشل رول چل رہا ہے تو ہم اسے افسر شاہی والی حکومت کہتے ہیں. تو آپ چاہتے ہیں کہ یہاں جموں کشمیر میں جلد از جلد الیکشن ہو جائیں؟ الیکشن ہر ایک چاہتا ہے. الیکشن کے بنا یہاں پر کوئی چارہ نہیں ہے. اگر جب تک الیکشن نہیں ہوگا تب تک آپ ان تاناشاہ افسروں کو کیسے لگام کسو گے؟ یہاں پر تو اس وقت لوٹ کا سوٹ مچا ہوا ہے, کوئی حساب نہیں ہے. مجھے بتائیے آپ کتنے آرڈر نکالے, کون سا آرڈر ابھی تک امپروو ہوا؟ سر آپ مجھے بتائیے ڈیولپمنٹ کے حوالے سے, خاص کر آپ شہر سری نگر میں رہتے ہو, شہر سری نگر کے حوالے سے آپ کی پارٹی کا جو ڈیولپمنٹل سوچ ہے اس میں آپ مجھے کسی کڑی پہ آپ بات کر سکتے ہو؟ دیکھیے سر, اگر میں آپ کو ایک گڑی دکھاؤں تو ہمارے پاس 100 گڑی ہے, کیونکہ ہمارا منشور بھی پہلے ہی تھا جس گھر میں کوئی ملازم نہیں ہم اس کی ملازمت دیں گے. لیکن یہ تو ہر ایک پارٹی کہہ کے آئی. ہم سوچتے ہیں لاسٹ میں ہمارا بھی یہ اتنا جملہ بنے. ہم چاہتے جب ہم پریکٹیکلی میں آئے گے, میدان میں آئے گے, تب جا کے لوگوں کو پتہ چلے صحیح کیا ہے, قانون کیا چیز دینے والا ہے, سمویدھان کیا چیز دیتا ہے, سمویدھان سے کیا کیا ملنے والا ہے. لیکن سمویدھان کی آج کل دھجیاں اڑ رہی. فیاض صاحب, آپ کی پارٹی جو کہ آنے والے الیکشنوں میں کنٹیسٹ کرنا چاہتی ہے, تو آپ کا اپنے کشمیری بھائیوں کے نام کوئی خاص پیغام؟ کشمیری بھائی کے لیے ہر ایک کو یہی پیغام ہونا چاہیے کہ کشمیری کو آج تک کسی نے گلے نہیں لگایا. کشمیری کو ہر ایک نے دھوکہ دے دیا. جو آج تک ہم دھوکے کھاتے آئے, میں خود کھایا ہوا دھوکہ. یہ کہ آج کی بات نہیں, میں آج میری عمر کا 52 سال میری عمر ہے. میں کوئی چھوٹا بچہ تو نہیں ہوں. پچھلے 34 سالوں سے میں پیس رہا ہوں. کیا اب اگر ہماری نئی نسل آ رہی وہ بھی کیا پیسے گیا اسی؟ فیاض صاحب, چونکہ جس پارٹی سے آپ تعلق رکھتے ہیں وہ ایک نیشنل پارٹی ہے, یعنی پورے ہندوستان میں اس کی شاخیں کھلی ہیں. اب جموں کشمیر میں بھی اس کی شاخیں انشاءاللہ بالکل ہے. تو کیا وجہ رہی کہ دلی اور کشمیریوں کے درمیان ایک بہت بڑی گیپ رہی ہے؟ اس کا ذمہ دار کون ہے اور یہ گیپ کیوں رہی ہے؟ یہ گیپ رہی پالیٹکس کی وجہ سے, جبکہ یہاں پر منمانی بہت سی ہوئی. چاہے این سی والے نے کی, چاہے پی ڈی پی نے کی, چاہے آج کل کی اپنی پارٹی ہے. اپنی پارٹی بھی آج اقتدار کے لیے بھوکی ہے. جبکہ یہاں پر یو ٹی ہوا تھا اس وقت وہ گھوم رہی تھی ہمیں آج نہیں تو کل چیف منسٹر بناؤ, یو ٹی منسٹر ہی بناؤ, کچھ نہ کچھ دے دو ہمیں تو ہم آئے گے, کیونکہ وہ اقتدار کے بھوکے ہیں. کسی نے پبلک کے بارے میں آج تک نہیں سوچا. جس پبلک سے ہم چل رہے, جو پبلک ہمیں یہ گاڑیاں وہ پوں یہ سب کچھ اسی جنتا سے, غریب جنتا سے نکلتا ہے. کوئی بڑا آدمی اس کے لیے تیار نہیں ہوتا. تو فیاض صاحب, میرا آپ ہی سوال آپ سے, عوام کے نام آپ کا کوئی خاص پیغام جس میں آپ اپنی پارٹی کا مینیفیسٹو ڈیفائن کر سکو گے؟
عوام کے نام پر میرا ایک ہی، جیسے آج تک امن میں رہی ایسے ہی امن کرتے جا، کوئی کسی کے بہکاوے میں مت آ جاؤ، کوئی بہکاوا جو بھی آج تک آپ کو بھی پتہ ہے، ان 3 مہینوں میں 4 مہینوں میں کتنی پبلک کو للکارا، پبلک باہر آئے پتھر بازی کرنے کے لیے، کسی چیز کے لیے، لیکن پبلک کا ہم مہربان ہیں، جنہوں نے وہ کام نہیں کیا ان کو اللہ تعالیٰ نے حوصلہ دیا، اس حوصلے پہ وہ قائم رہے، باقی اوپر والے کی مرضی۔ چلو ہم بھی دعا کریں گے کہ کشمیر میں امن ہو، شانتی ہو، انشاءاللہ۔ الیکشن کا ماحول پھر سے ہو۔ تو کشمیر ایون نیوز میں اپنا ٹائم دینے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ یہ تھے مسٹر فیاض احمد بٹ صاحب، امبیدکر سماج پارٹی کے اسٹیٹ پریزیڈنٹ۔ وانی عادل کے ساتھ میں ساگر گلزار، کشمیر ایون نیوز سے۔